السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحدیث السادس والعشرون، حدیث نمبر 26۔ آج کے درس میں ہم لوگ اربعین للنووی کی حدیث نمبر 26 حدیث پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فی الشمس، کل یوم تطلع فی الشمس، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اس میں کیا ہے؟ کل سلام من الناس علیہ صدقہ، لوگوں کے جسم کے ہر جوڑ، سلامہ لوگوں کے جسم کے ہر جوڑ، ہر جوائنٹ پہ صدقہ ہے۔ چونکہ لوگوں کے جسم کا جوڑ جو ہے، جوائنٹ جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی وجہ سے ہم چل پاتے ہیں، ہم اپنے تمام کام کر پاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر جوائنٹ نہ ہو تو ہمارا جسم تختہ ہو جائے، ہم اپنا کام انجام نہ دے پائیں۔ اس لیے ہر جوائنٹ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور اس صدقہ کی ادائیگی مختلف امور، مختلف نیک کاموں کو کرنے سے ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک اہم کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضحیٰ، چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لینا ان سب کی طرف سے کافی ہے۔ گویا کہ جسم کے ہر جوڑ پہ جو صدقہ ہے، اگر ہم چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو جسم کے ہر جوڑ کا، ہر جوائنٹ کا صدقہ ہم ادا کر دیتے ہیں۔ مزید کئی امور ہیں جو صدقہ ہے، جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ تعدیل بین الاثنین صدقہ، 2 لوگوں کے درمیان، بین الاثنین 2 لوگ جو اختلاف ہے، ان میں جو جھگڑا ہے، ان کے درمیان تعدیل و انصاف کرنا صدقہ ہے۔ تو 2 لوگوں کے درمیان انصاف کرنا حدیث میں صدقہ بتایا گیا ہے۔ خواہ وہ 2 لوگوں میں زبان کے ذریعہ انصاف کیا جائے، زبان کے ذریعہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرایا جائے، اس طرح سے کہ ان میں اگر نا اتفاقی ہے تو اچھی بات بول کر، ایک دوسرے کو سمجھا کر، یا پھر اگر مال وجہ بن رہا ہے اختلاف کا، مال کی وجہ سے 2 لوگ میں جھگڑا ہے، تو اپنا مال خرچ کر کے اور دونوں لوگوں کے درمیان صلح کرایا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو وہ اپنے جوائنٹ کا حق ادا کرتا ہے، جسم کے جوڑ کا صدقہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے تعین الرجل فی دابته فتحمله علیها او ترفع له علیها متاعه صدقہ، کسی انسان کی مدد کرنا، اعانہ یعین اعانتاً کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنا۔ کسی انسان کی مدد کرنا، کس چیز میں مدد کرنا؟ دابہ، چوپائے پہ سوار کر لینے میں، اس طرح سے کہ اس کو سوار کر لیا جائے، اس کو کہیں پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے او ترفع له علیہ متاعہ، اس کے سامان کو اپنی سواری پہ لاد لینا، یہ صدقہ ہے۔ تو کوئی انسان اگر کہیں جا رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے کہ اپنی جو بھی سواری ہے اس پہ بیٹھا لیا جائے، یا یہ کہ اس کا سامان ہے جو اس کے لیے دشواری کا سبب بن رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دقت ہو رہی ہے، سامان کو لاد لیا جائے اپنے سواری پہ، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، مدد کرنا۔ اسی طرح سے والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، لوگوں کے درمیان والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا، پاکیزہ بات کہنا صدقہ ہے۔ اب پاکیزہ بات کیا ہے؟ تسبیح و تحمید، تکبیر و تحمید اور تحلیل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح سے دعوت اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے کلمات جو ہیں پاکیزہ ہیں۔ اسی طرح سے ضرورت مند کی سفارش کر دینا، حق بولنا، سچ بولنا،
لوگوں کی اصلاح کرنا اور الفت محبت کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام عمدہ ہیں، پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ کلمات میں داخل ہیں۔ اسی طرح آگے کیا ہے حدیث میں، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، بِكُلِّ خطوہ ہر قدم، بِكُلِّ خطوہ ہر قدم، تمشیہ الی الصلاۃ جو صلاۃ کی طرف بڑھتا ہے، جو صلاۃ کی طرف اٹھتا ہے، صدقہ ہے۔ ہر قدم جو صلاۃ کی طرف اٹھتا ہے یا صلاۃ کی طرف، مسجد کی طرف لے جایا جانے والا ہر قدم کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کر کے رکھتا ہے جب بھی وہ مسجد میں صبح یا شام کو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبیعت پر شاق گزرنے کے وقت مکمل وضو کرنا۔ طبیعت پہ شاق گزر رہا ہے بیماری کی وجہ سے یا پھر یہ کہ ٹھنڈی کی وجہ سے، تو اس وقت مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب رباط کیا ہے؟ رباط کس کو کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری، اور اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری چونکہ بہت ہی اہم کام ہے، جس کے فضائل بہت ہے، جس پر ثواب بہت ہے، تو گویا کہ یہ جو 3 امور حدیث میں بتائے گئے ہیں، یعنی مشقت ہونے کے باوجود، تکلیف دہ ہونے کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا رباط ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، اس پہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دوری سے چل کے آتا ہے، پھر وہ جو اس سے کم دوری سے چل کے آتا ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، حدیث کا لاسٹ کا جو ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، کہ راستے سے، طریق سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ تو راستے میں تکلیف دینے والی جو بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ گندگی ہو، خواہ وہ شیشے ہوں یا کانٹے ہوں، تو ان چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ تو جب تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے تو گویا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈالنا یہ حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں تو اس حدیث میں ان تمام چیزوں کو صدقہ کہا گیا ہے جو محبت کا سبب بنتی ہیں، جو اخوت اور بھائی چارگی کا سبب بنتی ہیں، خواہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی بات ہے، خواہ وہ لوگوں کو اپنی سواری دینا یا لوگوں کے سامان کو اٹھانا یا اچھی بات کرنا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کی طرف جانا، یہ بھی اخوت اور بھائی چارگی کی وجہ بنتی ہے۔ کب؟ جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں سے ملتے ہیں اور اس سے محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رہنمائی کی ہے اور جن چیزوں کو آپ نے صدقہ بتایا ہے، ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم وہ کام کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح سے آپ نے چاشت کی نماز کی اہمیت بتائی ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، اس کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔